یہ ایک کتاب ہے، ہم اچھے معلم کیسے بنیں، اور تقریباً 300 صفحات کی یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر 6 بڑے عنوانات ہیں اور ان کے تحت کچھ ذیلی عنوانات بھی ہیں۔ پہلا عنوان ہے معلم اپنے منصب کی اہمیت۔ معلم اور اپنے منصب کی اہمیت، یعنی اگر آپ بحیثیت معلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے اندر تعلیم کے مقدس پیشے کی اہمیت ہو، یا آپ بحیثیت منتظم یہ چاہتے ہیں کہ میرے ادارے کے اساتذہ تعلیم کے مقدس پیشے کو ملازمت نہیں عبادت سمجھیں، تو اس عنوان کے تحت منصب تعلیم کی اہمیت، عظمت سمجھائی گئی ہے، تاکہ اساتذہ کے دل اللہ کی اس توفیق پر شکر سے لبریز ہوں، ذمہ داری کا احساس ہو، ذمہ داریوں میں غفلت نہ ہو، وہ تعلیمی، تدریسی، تربیتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنے اندر مہارتیں بھی پیدا کریں اور بوقت تدریس ان کو استعمال میں لے کر آئیں۔ پھر مہارتیں کیسے پیدا کریں اور دوران درس انہیں کیسے استعمال کریں، اس کے طریقے بھی سمجھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ 107 صفحات میں اس عنوان یعنی معلم اور منصب تعلیم کی اہمیت کے تحت قرآن، حدیث، سیرت طیبہ سے سمجھایا گیا ہے۔ دوسرا عنوان ہے معلم اور طالب علم، یعنی اگر آپ بحیثیت معلم یہ چاہتے ہیں کہ میرا اپنے طلباء کے ساتھ ایک مثالی رویہ ہو، یا بحیثیت منتظم آپ چاہتے ہیں کہ میرے ادارے کے اساتذہ کا رویہ طلباء کے ساتھ اچھا ہو، اور اس اچھے رویے کی وجہ سے طلباء ادارے کی طرف کھنچے چلے آئیں، میرے ادارے میں مار دھاڑ نہ ہو اور طلباء ادارے سے بدظن نہ ہوں، تو اس عنوان کے تحت یعنی معلم اور طالب علم تقریباً 52 صفحات میں قرآن، حدیث، سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ سب سمجھایا گیا ہے۔ پھر تیسرا عنوان ہے معلم اور رفقا، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ادارے کے اساتذہ کا آپس میں تعلق اچھا ہو، ہر ایک دوسرے کو اپنا رفیق سمجھے، حریف اور فریق نہ سمجھے، باصلاحیت اساتذہ سے جلنے حسد کرنے والا مزاج نہ ہو، کمزور اساتذہ کو حقیر نہ سمجھا جائے، تو یہ سب کچھ آپ کو تقریباً 15 صفحات میں معلم اور رفقا کے عنوان کے تحت ملے گا۔ پھر 5واں عنوان ہے معلم اور اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر، بلکہ چوتھا عنوان ہے معلم اور انتظامیہ، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ ادارے کے ساتھ مخلص ہوں، سارے کے سارے خیر خواہ ہوں، اور تو پھر یہ سب کچھ تقریباً 25 صفحات میں قرآن و حدیث، سیرت طیبہ کی روشنی میں سمجھایا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ 5واں عنوان معلم اور اپنی اصلاح و تربیت کی فکر، اس عنوان کے تحت تقریباً 41 صفحات میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ مصلح بننے سے قبل صالح بننا کتنا ضروری ہے، اور طلباء کی تربیت کے لیے معلمین کی تربیت کتنی ضروری ہے، اور اصلاح کی شکلیں کیا کیا ہیں، اس کو سمجھایا گیا ہے۔ اور چھٹا عنوان آخر میں یہ نظام سے متعلق ہے، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو مذکورہ 5 عنوانات ہیں وہ ان کی اساتذہ میں یومیہ یا ہفتے واری تعلیم ہو جایا کرے، یا بیانوں کی شکل میں یہ ساری باتیں ہمارے ادارے میں چلتی رہیں، تو اس کا مکمل نظم ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً تعلیم کے عنوانات کیا کیا ہوں، تو ان 5 عنوانات کو تعلیم، یومیہ تعلیم کے اعتبار سے 60 تعلیم کے اوپر منقسم کیا گیا ہے، اور پھر تعلیم طے کیسے ہو اس کا جدول دیا گیا ہے، اور پھر منتظم تعلیم ہوئی نہیں ہوئی تو کس موضوع پہ ہوئی، اگر خود تعلیم نہیں کرا رہے تو ان کے سامنے پھر کارگزاری کیسے آئے، یہ سب کچھ اس میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہمارے ادارے کی تعلیمی، تربیتی، نصابی، انتظامی ترقی کا ذریعہ